الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھا. اپنی عارضی زندگی ہے جو بندہ جیڑا بھی نیکی دا عمل کرے، نیت اے ہوئے، مقصود اے ہوئے کہ این عمل دے بدلے اللہ راضی تھی پو، اور اے میرا کیتا ہویا عمل اللہ کو پسند آونے. بس اے ہدف اور ٹارگٹ رکھ کے عمل کرے بندہ
تے اللہ تبارک و تعالی وال بدلے چ راضی بھی تھیں دے اور اللہ این عمل کو پسند بھی کرن دے. یعنی نیت پہلے یہ بناونی ہے کہ میری نماز دے بدلے میرا رب میرے تے راضی تھی، میری خیرات دے بدلے میرے ہوتے میرا رب راضی تھی وے اور میری خیرات کو پسند کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ میں کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنا، اور میں کو توفیق دے کہ میں او عمل کران جڑے عمل تے کو راضی کرن اور عمل جڑے تے کو پسند ہوئے. میرے کہ ایسا کوئی کام نہ تھی وے جڑا تے کو پسند نہ ہو، میرے کہ کوئی ایسا عمل نہ تھی وے جندے بدلے چ توں راضی نہ تھی وے. میں سلیمان نبی دی دعا ہے اللہ میرے کنے انجھے کم کرا جڑے کم تیری رضا دا ذریعہ بڑا. یعنی سمجھ اے لگ دیئے کہ ساکو وہ کم کرنا چاہیے جڑے کم میں اللہ راضی تھی نہ ہو، اور نیت بھی یہ ہوئے کہ میں صدقہ کرنا پیاں، نماز پڑھدا پیاں، تقریر سندا پیاں، پروگرام سندا پیاں، تلاوت کرنا پیاں، نیت یہ ہوئے اندے بدلے اللہ میرے تے راضی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات دیاں تختیاں چاون دی خاطر جڑے ویلے کوہ تور تے گئے تے تھوڑا تیز قدمے نال گئے. اللہ نے وجہ پوچھی وما آجالک ان قومک یا موسیٰ، اپنی قوم کو چھوڑ کے تے توں اپنی قوم کے پہلے جلدی پہنچ آئیں، اندھی کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات اے دسی کہ ہم اولائے علی آثاری، میری قوم دے لوگ بھی پیچھو پیچھو میرے اندے پہن، جیویں جیویں میرے پیریں دے نشانات ہیں، جتا جتا میں رستہ بڑھے نہ ہونا وہ ہوں رستے تے پیچھو اندے پہن. رہی میری گال کہ میں جلدی کیوں آیا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میرے جلدی آمن دی وجہ ہے کہ اے اللہ تو میرے تے راضی ہو. میرے جلدی آمن دی وجہ ہے تاکہ تو رب راضی تھی ہو. نبیوں دی کوشش آئی، پیغمبروں دی کوشش آئی کہ رب راضی تھی ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے پتر منگیا، جڑے ویلے بیٹا منگیا نے نال اے بھی درخواست کی تھی آنے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ میں کو انجا پتر دے جڑا تے کو پسند ہو، انجا بیٹا دے جڑا تے کو پسند ہو. یعنی ساری زندگی تے کو راضی کرن دے کم کرے. نبیوں دی پیغمبریں دی یہ کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی تھی کو، اور سارے نبی کریم علیہ السلام دی بھی یہ کوشش. آپ لمبے لمبے سجدے کریں دے آن، قیام کریں دے آن، حتیٰ کہ آپ دے جڑے قدم آن وہ سوج ویں دے آن. مقصد ہے ہونا بھی اللہ راضی تھی. ساکو تو اکو تعلیم لیتی ویں نہیں پئی بھئی اگر تساں اپنی زندگی ہے رب کو راضی نہ کر سکے ہوئے یا ایسے عمل تساں نہ کیتے جیڑے عمل دے بدلے اللہ راضی تھی لے وال زندگی دا کوئی فائدہ نہیں. لوگے کو راضی نہیں کرنا، دیکھا دیکھی والے عمل نہیں کرنا، رسم و رواج تے نہیں چلنا، دنیا کو پیو ماں کو بھراویں کو رشتہ داریں کو این نظریے نال راضی نہیں کرنا کہ دین ہی چھوڑ دا پیا ہوئے. شادیاں ایسا کرنے تاکہ سجن تے رشتہ دار راضی رامن، انہاں کو راضی کرن دی خاطر بے حیائی کر بانے، رشتہ داریں دوستیں کو راضی کرن دی خاطر شیطانی کم کر بانے. اللہ دے تسا مقصود بناؤ، ٹارگٹ بناؤ، ہدف بناؤ، میں رب کو راضی کرن دی. میں کون راضی کرو کیونکہ میں تمہارا مالک ہاں، خالق ہاں.
میں تواڈے ہوتے ہیں احسانات کیتے ہیں، میں تو کو پیدا کیتے ہیں، میں تو کو بنائے، میں تو کو پالے، میں کو راضی کرو، او کام کرو نا جیڑا کم میں کو پسند ہے۔ لوگے کو راضی کرن دی خاطر تسا کام کرو تے میں کو ناراض کر چھوڑو، ول ایک کوئی انسانیت نہیں اور بندگی نہیں۔ بندگی یہ ہے کہ تسا میں اللہ کو راضی کرو اور ایسے کم کرو، مشکل آوے تاں بھی کرو، رات دا جاگڑا پوے تاں بھی کرو، صبر برداشت کرنا پوے تاں بھی کرو، ہر وہ کام کرو جڑے کام نال میں اللہ راضی تھی۔ کوشش کرے بندہ، یعنی رب اپنے کو بندہ راضی کر ونجے وڈی گل۔ اور دوسری گزارش ہے کہ صحابہ کرام دا بھی مقصد ہی ہوا بھی اللہ راضی تھی۔ صحابہ کرام جیڑا کام کرنے ہیں انہیں دی نیت کیا ہوندی ہے بھی اللہ راضی تھی۔ قرآن اللہ نے گواہی دیتی ہے۔ یہ میری گفتگو دا دوجا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہے کہ انبیاء کرام دی بھی کوشش ہے کہ ایسا او عمل کروں جڑے عمل رب کو پسند ہو، او عمل کروں جنہیں دے بدلے اللہ راضی تھی۔ صحابہ کرام دی واری اللہ نے یہ بات سمجھائی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن نے یعنی او باتاں سمجھایا صحابہ کرام دے بارے، اگر اسا سمجھوں تے اللہ سارے مسائل حل کر دے سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے نبی کریم دے یاراں دیاں اے خوبیاں کہ انہاں دی یہ خوبی یہ بھی آئی معہو والذین معہو، نبی کریم دے کٹھے راندیاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافریں واسطے سخت طبیعت رکھ دیاں، اپنے واسطے نرم طبیعت رکھ دیاں۔ تے انہاں دی ایک خوبی یہ بھی آئی تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے انہاں دی عادت ہوندی ہے، انہاں دا مزاج آئی رکوع کرنے آن سجدے کرنے آن۔ رکوع تے سجدے دا مقصد کیا ہوندا آئی؟ انہاں دا مقصد ہوندا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نیت انہاں دی یہ ہوندی ہے کہ سارے رکوع دے بدلے چ، سارے سجدے دے بدلے چ رب دا فضل نصیب تھی وے تے اللہ دی رضا حاصل ہو پوے۔ یہ نیت ہے۔ یبتغونا وہ چاہتے تھے فضل من اللہ، اللہ کے فضل کو، ورضوانا اور اللہ کی رضا مندی، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس صحابہ دی نیت ہے، یہ انہاں دا بھی مقصد، نبیوں دا بھی مقصد، صحابہ دا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے صحابہ کرام دے ہر عمل دی نیت آئی دنیا روس دیئے روس ونجے، سارے سجن وچھڑ دن تا وچھڑ ونجن، دنیا کچھ دا کچھ پیا کے ملامت برداشت ہے، تانا برداشت ہے، لوگاں دے تبصرے برداشت ہے، رسم چھوڑن برداشت ہے، رواج چھوڑن برداشت ہے، انہاں لوگاں دے بائیکاٹ برداشت ہے، لیکن کام او کرنے جیرے کم دے بدلے عرشاں والا رب راضی تھی وے۔ اللہ دے رکوع سجدے کرنے آن، نمازاں پڑھ دے آن، عبادت کرنے آن، انہاں دی نیتیں ہوندی ہے کہ اللہ راضی تھی بوے۔ دوجے مقام تے اللہ کریم نے فرمائے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرمے دے جنہ لوگاں نے ہجرتاں کی چان، وطنوں بے وطن ہوئے آن، اپنے مال قربان کیتے آنے، اپنے گھر چھوڑے آنے، اپنے وطن چھوڑے آنے، او لوگ جڑے اللہ دے رستے چ مکے وچوں نکل گئے آن، مدینہ لگے گئے آن، جڑے مہاجرین اپنی بیوی تے اپنے بچے چھوڑ دیتے آنے، اپنے گھر چھوڑ دیتے آنے، انہاں دی بھی نیتیاں
ہوندی ہے کہ اللہ راضی تھی وے للفقراء الذین للفقراء المہاجرین جڑے مہاجروں نے در بدر تھے ودیان اخرجو من دیارہم و اموالہم اپنے گھروں کٹ دیتے گئے انہیں دی نیت کیا ہوندی ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا انہیں دی نیت ہوندی ہے یبتغون او چاہدے انہیں دی نیت ہوندی ہے فضلا من اللہ اللہ کے فضل چاہدے و رضوانا اللہ دی رضا مندی چاہدے نبی بھی او کم کرنے جڑے کم دے بدلے اللہ راضی تھی نہ ہوئے پیغمبریں دا بھی او عمل ہونا جڑے عمل دے بدلے اللہ راضی تھی نہ ہوئے رشتہ داری نہ دے دیان برادری نہ دے دیان سجن نہ دے دیان دنیا نہ دے دیان رسم و رواج نہ دے دیان ہر عمل کرن دی کوشش کریں دیان جڑے عمل دے بدلے عرشاں والا رب راضی ہونا ہوئے باقی دنیا دی پرواہ نہ کریں دیان لا یخافون لومۃ لائم لوگاں دی ملامت دا کوئی ڈر کہنا ہونا نے رکوع سجدے دی وجہ جو اللہ راضی ہوئے ہجرت دی وجہ جو اللہ راضی ہوئے اللہ نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمایا نبی دے یار میں اللہ دے ناتے خرچ کرنے انہاں دی بھی نیت ہوندی ہے خرچ کرن دے ٹائم کہ اللہ راضی ہو پوے اللہ دا قرآن اللہ دے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ اللہ دے نبی دے یار خرچ کرنے اللہ دے رستے چ اپنے پیسے دینا ساری رات مزدوریاں کرنے یہودیاں دے کھو کھٹے جڑے پیسے بنے نا سویرے آ کے اللہ دے رستے وچ خرچ کرنے انہاں دی نیت ہوندی ہے مرضات اللہ اللہ سارے تے راضی ہو ونجے انہاں دے خرچ دی وجہ اللہ تو راضی کرنا انہاں دی ہجرت دی وجہ اللہ کو راضی کرنا انہاں دے رکوع دی وجہ اللہ کو راضی کرنا انہاں دے سجدے دی وجہ اللہ کو راضی کرنا اللہ دے تساں بعد چاون والے کو میں اللہ دی یا نصیحت تساں وی جیڑا کم کیتا کرو نیت بنائی کرو جو عرشاں والا رب راضی تھی ہجرت تے خرچ جناب صہیب رومی رضی اللہ عنہ جڑے ویلے مکہ چھوڑ کے مدینہ ونجن لگے لوگ کٹھے تھی گئے مکے والے آ گئے صہیب مکہ چھوڑ کے نہ ونج تاجر ہیں کاروباری ہیں ساری مارکیٹ دا مسئلہ ہے ایسا کوئی نہیں ونجانے ونا حضرت صہیب آدن میں مکے جو تے نبی سے مدینے جو مزہ نہیں اندہ میں مدینے لازمی ونجنے انہیں کہ جی میں تیری دل آ دیئے لیکن آسانی سے ونجانے دے اگر تو ونجنا چاہ نہیں ساجاں کچھ شرطیں او من چاہ پیچھے لگا ونج حضرت صہیب آدن کیڑیاں شرطیں آکھر لگن پہلی شرط ہے کہ جیڑا مال کمائی یہ سارا مال سارے حوالے کر لے جیڑا تیرا اپنا مکان ہے اپنا مکان بھی سارے حوالے کر لے جیڑی سواری تے چڑیا ودائیں یہ سواری بھی سارے حوالے کر لے پیچھے ہی میں ونج پیا پیرو رانا تو ہی میں پیدل ونج پیا سکو کوئی اعتراض نہیں حضرت صہیب رومی لازا چپ کر گئے تھوڑی دیر دے بعد آدھن تو جا شرطہ منظور ہے مکان دے مرتے بھی تیارا اللہ نے صحت دیتی مکان والا بنوے سن مال نے ونتے بھی تیار اللہ نے موقع دیتا تے مالی والکما گنزو سواری دے ونتے بھی تیار اللہ نے اگر زندگی دیتی تے سواری بھی اللہ دے دے سی ایک ہنو مکان دی چابی ایک ہنو سواری دی مہار وان کے تو سمرے گھر دے دروازے دی چوکھڑ دے نال علی مٹی ہٹے سو اتھا پیسے جمائن سارے پیسے تو آلین میں کو ونجان لے ہو حضرت صہیب مکے وچوں نکل پے پیدل سفر کر کے ٹر جیں اللہ دے پاک پیغمبر نے وسطی قباء پڑھاؤ کیتا ہویا آپ نے وسطی قباء مسجد قباء بنائی ہے جڑی اسلام دی پہلی مسجد ہے مسجد دے وچ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت صہیب رومی نظر آ گئے نبی کریم علیہ السلام اٹھے حضرت صہیب دا استقبال کریں تے فرمائیں صہیب
سہیب شاباش شاباش رات مکے چکھڑ کے کافرین دے نال جڑا سودا کی تھی اللہ پاک نے تریوں بات دا تذکرہ قرآن اج فرما چھوڑے اللہ تجا نیتا جان دا اللہ تیرے ارادے جان دا اللہ نے تیرے ارادے قرآن اج بیان فرمائے اللہ نے تجا نیتا قرآن اج بیان فرمائے اپنا مال ودا دینا ہے اپنا مکان ودا دینا ہے اپنی سواری ودا دینا ہے اے صحیبہ تیری نیت جڑی آئی اللہ نے تیری نیت دا تذکرہ قرآن اچ کر چھوڑے تے حضرت جبریل ہونے آکے نصیبے در اللہ دے نبی میری کیڑی نیت ہے اللہ نے کیا نسائے صحیب مبارک ہوئی اللہ نے قرآن چاہ کے میرا صحیب مال دیندہ کھڑا ہا ہجرت کریندہ کھڑا ہا اپنا مکان دیندہ کھڑا ہا لیکن میں اللہ گواہی دیندہ صحیب دی نیت آئی کہ مرضات اللہ راضی ہو پوے ٹوٹل انہاں دے ہر کام دے پچھو ٹارگٹ جڑا نا وہ پھوت بناون کا نا پھوت بناون حاجی سڑی جانتے نمازی سڑی جانتے سخی سڑی جانتے جی میں ایسا بھا بالی ودائیں خوشامت پسند کہنا ایک دیگی میں کوئی دیوے چاہ قہر مچان دے میرا نام لازمی گھنی مولشا میرا آنکھیں این دیتی ہے دے دار پہ کہیں دیتن چاہتے زلیل ہیں سارے یہ چیز صحابہ ہے کہنا ہے نیتیں ہوں دی دنیا ساری روس دی روس ونجے پر عرشاں والا رب راضی تھی تیرے حق کے چلنے قرآن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ دیو جن لوگ بھی جڑے میری رضا دی خاطر اپنا سارا مال دے کے اپنے آپ کو آزاد کرائیں اللہ بھی نہ دے اتے راضی ہو گئے ہجرت دی بجائے ہوندی ہے اللہ راضی ہو گئے رکوع دی وجائے ہوندی ہے اللہ راضی ہوئے سجدے دی وجائے ہوندی ہے اللہ راضی ہوئے جہاد دی وجائے ہوندی ہے اللہ راضی ہوئے تے سخاوت دی وجائے ہوندی ہے جو اللہ راضی ہوئے خرچی مستے کریں دیان جڑے ویلے حضرت بلال دا پتہ نبی پاک کو دسایا گئے کہ امیہ نے کوڑے مارے ہوئے گرم ریت لٹایا ہوئے تے حضرت نبی کریم نے فرمائے صدیق اکبر کو دو جی اللہ دے نبی میں حاضر ہاں آپ نے فرمایا ابو بکر کشے پیسے ہی نہیں یا کہنا جی اللہ دے نبی ہے نبی آپ نے فرمایا ابو بکر سارے پیسے چاہ گئے امیہ کے لگا مجھے کال بات کر مذاکرات کر تے حضرت بلال دی قیمت چلوا تے مول چاپوا جتنے پیسے آدھے کو پیسے دیتی آج میرے یار بلال کو آزاد کرائیا حضرت صدیق اکبر نے پیسے چاہتے امیہ دو ونجن لگے تے نبی کریم نے فرمائے ابو بکر حضرت بلال کو آکھی تکوں اللہ سلام لے آئی تے ہولیاں ہولیاں اللہ دا نہ گھن تاکہ پریشانی زیادہ نہ بڑھے حضرت صدیق اکبر گئے کال بات تھی پیسے تے ہو گئے امیہ نے پیسے گن گزے حضرت بلال صدیق اکبر نے آزاد کرایا تے انہاں کو گھن کے واپس پیندے اجا اللہ دے نبی دی عدالت جکھنا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل کر کے بات سمجھائی اللہ دے میرا نبی میں صدیق دے دل کو جان دا بے جان نظران صدیق دے دل تیڑ پیسے چاہتن سی گھرو میری نظر صدیق دے آئی بلال دو ٹردہ ہویا گئے میری نظر صدیق دے آئی امیہ نال گال بات کی تھی سی میری نظر صدیق دے آئی یا اللہ تے کیا محسوس کی تے کیا دٹھائی اللہ پاک فرمینے میرا نبی حضرت صدیق دا شروع تو آخر تک ہی کو ارادہ ہا اللہ نے قرآن چڑھائے ہی کو ارادہ ہا کیڑا تاکہ اللہ راضی تھی بوئے پیسے چہنا پیا اللہ میں پیسے چہنا پیا تاکہ تو راضی ہو مجھ پیسے امیہ کو لینا پیا نیت ایسی اللہ تو راضی ہو مجھ حضرت بلال دا ہاتھ اپنے ہاتھ جو پاتی اندہ نیت ایسی جو تو اللہ راضی ہو مجھ اللہ دے میرے نبی صدیق دائے عمل خرچ کرنے والا سا کو اتنا پسند آیا کہ ایسا قرآن چا بڑھائے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اے میرے نبی صدیق دا خرچ کرنا قبول ہے، نیت ہے جو اللہ راضی ہوئے. صدیق کو آکھو میں اللہ بھی تیرے تے راضی ہو گیا تے قیامت چلنی میں اللہ تے صدیق کو راضی کر کے رازا. اللہ دے نبی دا کاما اللہ راضی ہوئے، نبی دی کوشش ہے اللہ راضی ہوئے، پیغمبر دی کوشش ہے اللہ راضی ہوئے، اللہ دے نبی دے یاراں دی بھی یا کوشش ہے، صحابہ کرام دا بھی مزاج اللہ راضی ہوئے. تساں بھی جیڑا کام کیتا کرو نیت ہوئے جو کون راضی ہوئے. ارے شام والا بولو گھٹی کوڑی بھرنی پوسن یار رو سامنے پوسن برادری کوئی گال نہیں اللہ راضی تھی مال بھی قربان کرنا اساں دیں کائنا شیطان ہی راضی راوے رحمان ہی راضی راوے یہ نہیں تھی سکتی برادری بھی راضی راوے شریعت بھی راضی راوے یہ نہیں تھی سکتی. سویر سویر نال جلے دکان کھولے سوں پہلے تلاوت شیخ سدیس دی پانی ترکام رہنا ودے اچھی آوازیں لگی تھی. ادھے گھنٹے دے بعد ول نصرت فتح علی خان دی قوالی اون والے قوالی دے ٹائم وال کپڑا ٹاکی چاتی ودے گٹو مٹو صاف کرنا جلے ادھا گھنٹہ مزید گزریے پیچھے انڈیا دا کھانا وہ تک نیوی چنگا نکل لندے تو مار کئی روڈیں تے آوے نا پیچھے انڈیا دا کھانا سارے کو راضی کرو. پوتر پرنا ایسی تھی نکاح مولی صاحب دے نال خطبہ بسم اللہ دیکھ دی میں جندو شاہ دے ٹپاری چو بیٹھا ہوئے مسیں شام تھی دیئے کنجر پونے یعنی ڈوہائیں راضی. وہ جوان دی ماں مار گئی ہے نا ہوا کہ میری اماں دے ایک پاسو قبر ہے دول رکھو بے پاسو قرآن انہیں یہ کیوں ہوا کہ اماں ہر پاسے اندھی میں دی سارے ٹبر راضی کرن دیئے. اللہ دے او کام کر جیڑا کام میں اللہ کو پسند ہوئے میری پسند اللہ کام نہیں کریں دا کیا ضرورت ہے تیکن کیا ضرورت ہے تیکن کام او کر جیندے نال میں راضی ہوں رکوع بھی کریں سجدہ بھی کریں تو لوگیں کو راضی کریں خرچ بھی کریں تو لوگیں کو راضی کریں کیا فائدہ ہے تیرا. پہلے دلائل عرض کی تمین نبی ہیں سارے نیت آئی کون راضی ہو بولو بھائی دلائل دیتم کوئی بات چھوڑی کہنے میں تے صحابہ کرام دیوی یا نیت آئی کون راضی ہوئے وہ بھی تُسان دلائل سن صحابہ دی کیا نیت آئی بات اللہ راضی تھا ہے کہ نہیں تھیا راضی اللہ عنہم ورضو عنہ میں کچھ راضی کرنے دے ہو چلو میں بھی تو آنے تے راضی ہیں ہون میرے دیکھیں تریجہ حصہ. پہلا حصہ آئی نبی سارے دی کوشش آئی اللہ راضی ہوئے تے صحابہ کرام دی بھی یا کوشش آئی عرشہ والا رب راضی ہوئے تے تریجی بات ہے اللہ نے ساکو بھی ہو جائے عمل دسائن جیڑے عمل کرن دے بدلے وچ اللہ سارے تے راضی تھی بندے. دس چھوڑا تریجہ نمبر تے جڑی بات دسویں ہے ساکو تعلیم ہے قرآن چی حدیث ہے جی ایک کام کرو اللہ راضی تھی بس ایک کرو اللہ راضی تھی بس ایک کرو اللہ راضی. یا اللہ کیڑے کام ہے اللہ فرمائے دے پہلا کام ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ فرمایا اگر تساں شکر گزار بن ونجو تے اللہ تھوڑے تے راضی تھی پوسی. کتنی وڈی گل ہے میں اللہ دا گلہ نہ کروں میں اللہ نے جو کچھ دیتے شکر گزار من ونجو یارضاہ لکم میری رضا دا ذریعہ ہے تواڈی شکر گزاری کرنا جیڑا کچھ تو کو دیتے می دے بدلے چ شکر ادا کریں دے رہو میں اللہ تواڈے تے راضی تھی پوساں. نبی کریم سجدے دی حالت چن لمبا چوڑا سجدہ پہ کریں دے ہن سجدے دی حالت چ آپ دے سینے وچ روون دی آواز آئی جویں چولہے دے اتے ہانڈی ہوئے تے ہانڈی اچھا پانی ہوئے جویں پانی دے کھولن دی آواز ہوندی ہے. اما جان سید عائشہ
فرمائیں اللہ دے نبی تو آپ کو کیا ضرورت ہے سجدے کرن دی، تو آپ کو کیا ضرورت ہے سجدے میں چروان دی؟ حضرت نبی پاک نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ یعنی میں شکر گزار بننا چاہنا تاکہ میں محمد دے عرشاں والا رب راضی رہے۔ شکر 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 اللہ دی رضا دا ذریعہ، شکر الحمدللہ اللہ تعالی شکر ہر حال ہے شکر۔ یہ پہلی گال ہے۔ دوسری حدیث سن ذرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ او بندے نال راضی تھی ویندے کیڑے بندے نال ان یاکل الاکلۃ فیحمد اللہ فیحمد اللہ علیہا، جڑا بندہ زمین تے روٹی دا لقمہ کھاوے اکل، جڑے ویلے روٹی دا لقمہ کھا گنے ول کیا کریں دے فیحمد اللہ، اللہ دی تعریف کریں دے آدھے الحمدللہ، جڑے ویلے پانی دا گھٹ پیوے ول بھی آدھے فیحمد اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یعنی الحمدللہ پڑھ دے روٹی دے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھن والے بندے تے پانی دے ہر گھٹ پیون دے بدلے چ الحمدللہ کھن والے بندے تے حدیث چندے عرشاں والا رب راضی تھی بندے۔ شکر گزار بندے تے اللہ راضی تھی، یعنی شکر گزاری اللہ کو راضی کرنے دا ذریعہ ہے۔ جڑا روٹی کھاوے آکھے الحمدللہ الحمدللہ، ہر گھراں تے الحمدللہ، حدیث چندے پانی دا گھٹ پیتے الحمدللہ، اللہ الحمدللہ، اللہ دے ای بندے کوئی دس دیو میں اللہ ای دے تے راضی ہوں۔ روٹی کھاون والے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھن والے ہر گھوٹ تے الحمدللہ پڑھ، ایک واقع میں تیرے تے راضی ہاں۔ شکر گزاری اللہ دی رضا دا ذریعہ ہے تے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھن بھی اللہ دی رضا دا بولو ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیجی بات سمجھائی ہے رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین۔ اگر تسا چاہتے ہو کہ میں اللہ تواڈے تے راضی ہوں، اللہ دے میری رضا دا تریجا ذریعہ تے طریقہ ہے اپنے پیو ماں کو راضی کر گنو، عرشاں والا رب تواڈے تے راضی ہوئے سی۔ ابے اماں کو راضی کرن دے نال اللہ راضی ہوندے، ابے اماں دی ناراضگی کرن دے نال اللہ ناراض ہوندے، اللہ ناراض ہوئے پیو ماں ناراض ہوئے تے اللہ ناراض، یعنی او عمل کرنا دسے جڑے عمل کرن دے نال اللہ راضی تھی دے۔ حدیث چندے جڑا ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھے اللہ اون دے اتے راضی تھی دے۔ قرآن دی آیت جڑا شکر گزار بنے اون دے اتے اللہ راضی تھی دے۔ حدیث دی عبارت جڑا پیو ماں کو راضی کرے بدلے ویسے اللہ راضی تھی بندے۔ درد رکھ دے پیو ماں اپنی اولاد دے بارے، اگر نوجوان طبقہ سوچے یا او لوگ جنہیں دے والدین حیات ہیں تے اللہ نے انہیں بڑا درد رکھی۔ اللہ دے حضرت ام موسیٰ کو دیکھ ماں آئی پوتر دے بارے کتنا درد، حضرت حاجرہ کو دیکھ صفا مروہ بھج دی ودی ہے پوتر دی پیاس دی وجہ، یعقوب نبی کو دیکھ بڑھڑا تھی گئے نبی نہ تھی گئے پوتر دی یاد ہے رو رو، یہ ڈھیر سارے دلائل ہیں۔ جوان ایک آئے ہوا کہ میں ہجرت کرنا چاہنا، میں ہاتھ توارے تے بیعت کرنا، لیکن جلے گھروں اندر پیو ماں میرے روندے بیٹھے ہیں، میں انہوں کو روا کے آیا۔ آپ نے فرمایا ارجع الیہما، پیو ماں دو والوان فازہکہما، انہیں کو کھلوا جی میں تاں انہیں کو روائے جے تک او تیرے تے راضی نہ تھی سن او تک تیری ہجرت بھی قبول نہیں ہو بڑی۔ بھی ایک بندہ آئے ہوا کہ صحیح میں جہاد تے جڑنا چاہنا، آپ نے فرمایا ابا ماں جیندے ہی نہیں، جی ہاں جیندے۔ نبی علیہ السلام فرمائے ون والی میں کرونائیں دے خدمت کر تک اللہ جہاد دا ثواب دے دے سی۔ اسا بوجھ سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، پیو ماں گھر نہ ہوئے ساری عید ہوں دی، ہر یار واسطے سارے پہلو کھلے ہیں، پیو ماں واسطے سا بڑے تنگ ہیں۔ کاش تو صاحب آپ کو پتہ لگا ہویا حیدرآباد علی اماں دے بیان دا جیڑی ماں کو چاندنی پہلے پوتر نے قتل کی تھے، ایمرجنسی وارڈ ہے چاہیے،
ڈاکٹر کٹھے ہیں، ڈی پی او ایس پی سارے ایس ایچ او، ماں جی بیان لکھواؤ تاکہ تمہارے پتر کے خلاف کاروائی کی تھی وجہ آکھن لگی ہے میرے پتر کو سنی آوان دیوائے میرا بیان نہیں ہوئے جو تیری اممہ نے تے کو معاف کر دیتی. ماں باپ دے راضی کرنے اللہ راضی تھی، اللہ راضی تھی. بول لے ہوئی ہو جیا رشتہ، لاپا ہوئی ہو جیا رشتہ کہ اکھا ہے اممہ تے کو معاف کر دیتا تے تو آنکھوں میں یہ کو جا دیاں میرے پتر دے خلاف مقدمے نہ پہ چلائے پولیس ودی گھیلے تے جیلائیں چ ودا بند تھی وے میں ماں دی ممتا برداشت نہیں کر سکتا. رضا رب فی رضا الوالد ہے. پتہ نہیں تو آگو کیا ہے ابا اممہ جیندے بھی ہیں بلائی تو ساں آپ اڑنن چاہندے ہو اپنے بل بوتے تھے اپنے بل بوتے تھے کوئی نہیں اڑر سکتا. ماں باپ دی تھپکی نالی ترقی دیاں منزلہ کراس کر سکسو ورنہ مشکل ہے. مت سمجھو کہ میرے کنے صلاحیت ہے میرے کے گاڑی ہے میں ذہینہ نا 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 اے شریعت دے خانے چ گنجائش ہی کہیں نہیں کہ پیو ماں دے بغیر بندہ اڑر سکے یا ترقی کر سکے جتنا مرضی کوئی ذہین ہو. اللہ نے ماں باپ بنائے ہی واسطے روز بندہ نکلے کانڈ تھپوا کے دوئیں دا تھپا گھن کے دنیا دی کوئی طاقتی بندے دا وال ڈنگا نہیں کر سکتا. ماں باپ نعمتن بہو ودی ہی واسطے میرے نبی فرمائے کوشش کیتی کرو اینجے کم کیتے کرو جڑے کم دے بدلے کون راضی تھی دے بولو کون راضی تھی دے اللہ راضی تھی دے اللہ راضی تھی دے تے کیویں تھی دے بس اماں کو راضی چا کرو سوکھا کام ہوئے اللہ کو راضی کرنا سوکھا ہے. دنیا دار بندے ناراض ہوون انہیں کو مناون اوکھا ہے عرشاں والے رب کو مناون سوکھا ہے. آؤ اللہ دے وے تساں شکر چا کرو میں راضی ہاں چلو ہر لقمے تے الحمدللہ چا پڑھو میں راضی ہوں پیو ماں کو راضی چا کرو میں راضی. نبی کریم علیہ السلام نے چوتھی بات سمجھائی یہ او عملن جڑے عمل دے بدلے اللہ کیا تھی دے بولو بولو کیا تھی دے خدمت کر پیو ماں دی بھی خدمت کرو حق بن دے جتنا مرضی وڈے تھی ونجو پیو ماں واسطے تے نکے ہوتے بالو انہاں دا حق ہے کلے رل کے نے تورے ٹبر کو پالے نے تساں سارے رل کے نے کلہ پیو ماں نہیں پال سکدے. شرم آونی چاہیے ان جی اولاد کو جڑے پیو ماں کو بوجھ سمجھن مر ونجنا چاہیے. لوگ جھیڑے لیندن جھیڑے اپنے پیو ماں نال گربانہ پکڑے دن شاید تسا جان دے بھی ہو لوگ رل کنے اپنے پیو ماں کو لوگ نال پلانے بڑھا کے قتل کریں اے نہ ہو مت ماری گئی. ماں باپ راضی عرشاں والا رب راضی. توڑے ماں باپ بے نماز ہے توڑے ماں باپ بے دین ہے توڑے ماں باپ مشرک ہے. یاد رکھا ہے تیرے واسطے رجسٹرڈ ولی ہے پیو ماں ہومن ہی کافی ہے مسلمان ہومن دور دی گال اولاد واسطے رجسٹرڈ ولی ایسے ولی کیا کرے اولاد دے حق کے دعا چا کرن تاں بھی اللہ راد نہیں کرے دا جے بد دعا چا کرن تاں بھی اللہ راد نہیں کرے دا. میرے نبی سی فرمایا ہاں عمر تو وہ جوان نہیں تیری رائے کو اللہ قرآن بنے دے لیکن میری نصیحت بھی متنا تے کو نصیب تھی وے اویس کرنی دی ملاقات. یمن دا ایک علاقہ ہے کرن وچوں ایک نامی اویس بندہ ہے او تے کو کیتھے ٹکرے میری نصیحت بھی اودے کے دعا کراویں اللہ ان دی دعا رد نہیں کرے. عمر کو تعلیم ہے عمر کو حضرت عمر نے اونلی تو بعد میں کچھ سکھ نہیں آیا بولیم جندے بارے نبی آدھا پہ اللہ نے آکھے تو نبی آدھا پہ بولیم حضرت عمر احرام دی حالت ہے چن اپنے خیمے چن امیر المومنین ایک بندہ آئے صحیح یمن وچو ایک قافلہ آئے تو علی زیارت کرنا چاہندے. حضرت عمر فرمائے یمن دے کیڑے علاقے وچو انہیں کے کرن وچو فرمایا انہیں کو آکھو اپنی جان تے بہن تساں میری زیارت نہ کرو میں عمر تو علی زیارت واسطے انداز. عمر جھیں جوان جنہاں دا نا سن کے شیطان باج بجے جنہاں دی رائے کو اللہ قرآن جا بناوے خیمے چاہے سارے لوگ کھڑے تھی گڑے فرمایا بائیں مجھو پہلے اے دسو توانے وچو آوائز کیڑا ہے میں امیر المومن چولے تے ٹاکیاں لگیا ہوں غریب جیاں جوانے پیڑے جوتی کہڑی میں عمر حضرت عمر بائے گا آدھن آوائز تو ہوئی یمن چو تو ہوئی کارن وچو تو ہی جیا میں کو جان دا ہی انہاں کہ تو آپ کون نہیں جان دا آدن میں عمر دی درخواست ہے
میں عمر دے حق کے دعا کر اللہ میری آخرت سونی کر دے خیر صحیح شرمندہ نہ کرو اساں تواڈی زیارت کر کے اپنی آخرت ٹھیک کراونی ہے حضرت عمر میں رو کے آدھنا ویس اللہ دے نبی مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے ہیں سارے صحابہ کرام دی موجودگی ہے میں عمر کو آکھانے جو اویس نامی ایک بندہ ہو سی اللہ ان دی دعا رات نہیں کرے گا تے ان دے کے دعا کروائے تے ایسا پوچھے ان دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ان دی کوئی وجہ نہیں بندہ غریب ہے بھی کوئی وجہ نہیں ہکا وجہ ہے کہ وہ اپنی ماں دا خدمت گزار ہے جنہی وجہ تو اللہ ان دی ہر دعا قبول فرما چھوڑا ہاں بھئی اویس کیا راز ہے تیری دعا دی قبولیت ہے آدھے میری اممہ بوڑھڑی آئی شو دی بیمار آئی اٹھی بائے نہ سکتی آئی پیشاب نہ کر سکتی آئی میرا دل آدھا ہاں میں خبرہ سنیا ہاں نبی مدینے آ گئے لوگ ویندے پیان صحابی بندے پیان زیارتاں کریں دے پیان میرا دل آدھا ہاں لیکن میں اممہ کو چھوڑ نہ سکتا لوگ حج تے ونجنا میں بڑا کپینا ونجا لوگ عمرے تے ونجنا میں ساریاں قربانیاں لیچن اممہ کو نہ چھوڑ سکتا ہمیں اممہ دی گندگی اممہ دا پیشاب اممہ دی طہارت اممہ دے کپڑے دھوینا روٹی پکینا بل اممہ دے ہاتھے چ کھوینا منہ چ دینا ایو کام کیتم نہ میرے کاروبار ریہن نہ میں شادی کر سکیا نہ میرے کوئی بے کام ریہن میں اممہ دی خدمت کی دیئے امیر المومنین میں کو دیا تا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مار سران دی کے بیٹھا ہم تے اممہ دے آخری وقتا میں کو دیا ویس پتراتا ہے میں کو راضی کیتے میری دعا آئی بھی جیتے ہی جیندہ راسیں جتنا ہاتھ چیسیں رب ترے ہاتھ خالی نہ والے سے اللہ راضی تھی نے ایک نے وڈا وقت کی تھا راضی کرے سو پیو ماں گھارے جن انہیں کو کھلے ماری پہ تے اللہ کو راضی کرنے دے چکرے جن اللہ دے ولی حویلی ہے جن جنہیں کو کہیں پیار دی نظر نال دیکھڑ گوارا نہیں سے کیتا جنہیں دا کریں متھا ہوئے جڑا بندہ ہی میں دیکھے چا اللہ حج عمرے دا ثواب عطا کرنے میں اللہ راضی تھی بندے نبی دا کام ہاں اللہ کو راضی کرنا صحابہ دا کام ہاں اللہ کو راضی کرنا ساکو تعلیم ہے تو سہیں او کام کرو جندے بدلے سے اللہ بولو بھئی اللہ شکر گزاری نال اللہ راضی تھی دے ہر لکمے تے الحمدللہ پڑھن نال اللہ راضی تھی دے اور تریجی بات ہے ماں باپ کو راضی کرن نال اللہ راضی تھی دے وما علینا الا البلاغ